ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روزہ دار کو دو خوشیاں دنیا میں ملتی ہیں خاص طور سے. ایک افطار کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دعا مانگو وہی ملے. عند افطاری افطار کے وقت فرمایا وعند لقاء ربی. دوسری خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے وقت یعنی قیامت میں ہوگی. فرمایا میرے بندو میرا رمضان ہے میرا قرآن ہے یہ تمہارے لیے سفارشی بنیں گے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. اور میرے بندو میں نے رمضان میں قرآن مجید کو نازل کیا اس کو کلام الہی سے مشابہت ہو گئی. اب تیری زبان ہو میرا کلام ہو مہینہ رمضان ہو ادھر میری جنت اور تیرے لیے سال پہلے سجا کے رکھ دو بشرطے کہ تو اپنے گناہوں پہ ندامت کے آنسو بہائے. چکر بازی نہیں کرنی. فمن شہد منکم الشہر فلیصم. جس کو رمضان کا مہینہ آ گیا زندگی میں مل گیا اسے چاہیے کہ روزے ضرور رکھے. اگر کسی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا کسی شرعی عذر کی بنا پر روزہ چھوڑ دیا. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے رمضان کا روزہ ایک روزہ چھوڑ دیا کسی عذر کی وجہ سے چھوڑا سفر کی وجہ سے چھوڑا یا عورت نے مینٹلی کورس کی وجہ سے چھوڑا یا کسی اور عذر کی وجہ سے چھوڑا حضرت علی فرماتے ہیں رمضان کا ایک روزہ جو چھوڑ دیا 100 سال تک برابر روزے رکھتا جائے رکھتا جائے رکھتا جائے. ایک روزے کا بدلہ 100 سال کے روزے نہیں ہو سکتے. 100 سال کے معنی رمضان کے نہیں. سردی گرمی 12 مہینے روزے رکھتا جائے 100 سال تک روزے رکھے رمضان کے ایک روزے کے برابر فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا. آج تو کئی مرد کہہ دیتے ہیں میرا دل گھٹتا ہے. عورتیں کہتی ہیں دل گھٹتا ہے. میں کہتا ہوں آج گرمی کی وجہ سے دل گھٹتا ہے کل قمر میں کیا گھٹے گا. جہاں کوئی ہوا نہیں کوئی پنکھا نہیں کوئی ایئر کنڈیشن نہیں چاروں طرف سے بند لاکھوں من مٹی کے نیچے لیٹنا وہاں کیا کرے گا دل کیسے نہیں گھٹے گا اور کیسے گھبراہٹ نہ آئے گی. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اور لوگوں قدر کرو رمضان قرآن کی قیامت میں یہ دونوں چیزیں تمہیں کھینچ کر جنت میں لے جائے گی. قبر میں آدمی لیتا ہے عذاب دینے والے فرشتے سرانے کی طرف سے آنے لگتے ہیں. اس طرف سے نماز آ جاتی ہے تم اس طرف سے نہیں جا سکتے اس نے نماز کبھی قضا نہیں کی. دائیں طرف سے آنے لگتے ہیں ادھر سے روزے آ جاتے ہیں ہمیں کبھی قضا نہیں کیا تم اس طرف سے عذاب دینے کے لیے نہیں جا سکتے. بائیں طرف سے آنے لگتے ہیں کبھی طرف سے آنے لگتے ہیں ادھر سے زکات آ جاتی ہے کہ تم نے کبھی زکات اس نے کبھی قضا نہیں کی کبھی نہیں حد چھوڑی ہمیشہ ادا کرتا رہا اس لیے تم اس طرف سے نہیں جا سکتے. پیروں کی طرف سے جاتا ہے تو حد آ جاتا ہے اس نے مجھے ادا کیا تھا. جب اوپر کی طرف سے آنے لگتا ہے رمضان قرآن آ کے صاحبان کی طرح چھا جاتا ہے اور آواز آتی ہے او فرشتوں جس کو میری رحمت نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہو تم عذاب دینے کی کوشش کیوں کر رہے ہو. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت نے ہمیشہ قدردانی سے کام لیا. مصیبت کی پرواہ نہ کی تکلیفوں کی پرواہ نہ کی گرمی سردی کو نہیں دیکھا. تمام اوقات میں محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی. رمضان کا مہینہ ہے جنگ بدر ہے مشرکین مکہ نے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا. چاروں طرف سے عرب کافر ٹوٹ پڑے. ہزاروں جوان آیا گھوڑے تلواریں لے کر آئے. ادھر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں صرف 313 مسلمان. اچھی زمین پہ قبضہ انہوں نے کر لیا. ریتلی زمین حضور کے پاس آ گئی لڑائی کے میدان میں. پانی ان کے پاس چلا گیا خشکی صحابہ کرام کے پاس آ گئی. مگر اللہ
तबारक व तआला ने जब इन हजरात का जज्बा देखा, इन हजरात का इशार देखा, इनकी कुर्बानी देखी, इनकी हिम्मत और जुर्रत देखी, परवरदिगार आलम ने इनको फतह अता फरमाया। कैसे थे लोग? यूं लिखा उलमा किराम ने, एक सहाबी की झोली में खजूरें हैं, वो खाता हुआ आ रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहने लगा ये लड़ाई कैसी है? हुजूर ने फरमाया इस्लाम और कुफर के मुकाबले में जंग हो रही है। कहने लगा जो इसमें शरीक हो और मर जाए उसे क्या मिलेगा? आपने फरमाया मैं जन्नत का वादा करता हूँ। जो खजूरें झोली में थी वो भी फेंक दी, जो मुंह में थी वो भी निकाल कर फेंक दी, तलवार ली, उसी वक्त मैदान में आया और काफिरों से लड़ता लड़ता टुकड़े कर दिया गया। ये हजरात कभी गर्मी सर्दी को नहीं देखा करते थे। आज बहाने बनाते हैं लोग, मुझे फलां बीमारी है, मुझे फलानी बीमारी है। बीमारियों का बहाना बनाने वालों, मौत के वक्त किस चीज का बहाना बनाओगे? युरीदुल्लाहु कुमुल युस्र वला युरीदु बिकुम युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र। परवरदिगार आलम का इरादा तुम्हारी साथ आसानी का है। वला युरीदु बिकुमुल युस्र, वो तुम्हें तंगी नहीं देना चाहता। वली तुकमिलुल इद्दता वली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह पाक जो कहता है कि पानी ना पियो, खाना ना खाओ, बीवी के पास ना जाओ, अल्लाह मियां का इसमें क्या फायदा? पानी ना पियो तो कौन सा पानी बढ़ जाएगा? थोड़ा पानी सारा दिन बहाते हैं हम। मगर अल्लाह पाक फरिश्तों में फख्र फरमाते हैं, ऐ मेरे नूरी फरिश्तों देखो मैंने पेट लगा रखा है, भूख लगी हुई है, मेरी इजाजत के बगैर खाता नहीं। मैंने पेट प्यास का मादा इसके अंदर पैदा किया हुआ है, जिगर में आग लगी हुई है, पेट में आग लगी हुई है, मगर मेरी इजाजत के बगैर पानी नहीं पीता। दिल में बीवी की मोहब्बत है, बीवी का कितना जज्बा है, कितनी मुरब्बत है, सामने बैठी है, मेरी इजाजत के बगैर आंख उठाकर देखता नहीं, करीब नहीं जाता। और फरिश्तों गवाह हो जाओ, जो मेरी इजाजत के बगैर पानी ना पिए, जो मेरी इजाजत के बगैर खाना ना खाए, जो मेरी इजाजत के बगैर अपनी बीवी को ना देखे, और मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ मैंने इन सब पर जन्नत वाजिब कर दी। बात तो उसकी रजा की है, अगर रजा मिल गई तो सब कुछ मिल गया, अगर खुदा की रजा ना मिली तो बर्बाद हो जाओगे। अपनी अपनी जिंदगी का, अपनी अपनी उम्र का हिसाब तो लगाओ, सिवा इसके और क्या कहोगे? उम्र सारी गुनाहों में बर्बाद की, उम्र सारी गुनाहों में बर्बाद की, हाय अफसोस खातिर से औलाद की। आज तो मालिक बने सारे माल के, जिस औलाद के पीछे रात दिन धंधे किए, रोजे की परवाह ना की, नमाज की परवाह ना की, कुरान की परवाह ना की, आज अब्बा जान का दम निकल रहा है, अम्मी जान का दम निकल रहा है, बेगम साहिबा दम तोड़ रही है, भाई साहब दम तोड़ रही है, जवान बेटा करियल दम तोड़ रहा है, किसी की मजाल नहीं आगे बढ़कर हाथ आ रहा है। कौन जुर्रत करेगा? इधर अल्लाह मियां का फजल कितना बड़ा शामिल हाल है, इधर आवाज आती है ओ मेरे बंदे नमाज रोजा पूरा कर, ज़कात अदा किया कर, हज अगर फर्ज हो तो उसको पूरा कर, अपने वालिदैन की फरमाबरदारी कर, किसी का हक खाना, हराम से बचना तेरा काम है। क़यामत के दिन आठों दरवाजों से आवाज लगाना मेरा काम है। हर दरवाजे से आवाज लगेगी। कितना सहाबा किराम में जज्बा था, किस कदर हिम्मत थी, किस कदर जुर्रत थी कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा भी दिया कि सफर में रोजा नहीं, जंग है, लड़ाई है, मुकाबला है, रोजा ना रखो। लेकिन सहाबा कहते थे आखिरी दिन होगा, हम तो रोजादार होकर खुदा के यहाँ अपना गला कटाकर शहीद होकर जाना चाहते हैं। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, सहाबा किराम की जमात आ रही है, तैयारी कर रही है। एक औरत आई सैयदा खंसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और आके हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्ज़ करने लगी आप अपना हाथ फैलाए। हुजूर ने रहमत वाला हाथ फैला दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर माई ने अपने सर के बाल कटे हुए रख दिए। हुजूर ने फरमाया ये क्या चीज है? अर्ज करने लगी जंग की तैयारी है, जिहाद की तैयारी है, कुफर इस्लाम का मुकाबला है, इस्लाम को अल्लाह फतह नसीब फरमाए। भाई पैसा मेरे पास नहीं, रुपया धेला मेरे पास नहीं, राशन घोड़ा मेरे पास नहीं, मुझे कई दिन गुजर गए सोचते सोचते इस जंग में, इस जिहाद में मेरा हिस्सा कैसे पड़े। आज मेरे दिमाग में ये बात आई
رہی، میں اپنے سر کے بال کاٹ کر پیش کر دوں، شاید کسی مجاہد کی سواری کی نکیل بن جائے، میرا بھی حصہ پڑ جائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک عورت آتی ہے اپنے 2 بچوں کو لے کر پیش کرتی ہے، آپ ان کو قبول فرمائے، آپ ان کو جنگ میں ساتھ لے جائیں، میں نے دعا کی ہے الہی میرے یتیموں کا نذرانہ قبول فرما۔ میدان جنگ گرم ہے، آپ نے فرمایا عبدالرحمن ابن عوف ان دونوں بچوں کو لے جاؤ، ان کی ماں کا بڑا جذبہ ہے، بیوہ عورت کا بڑا جذبہ ہے، اس کی بڑی محبت ہے، اللہ اس کے رسول کے نام پر اپنی اولاد کو قربان کرنا چاہتی ہے، ان بچوں کا ذرا دھیان کرنا۔ سیدنا معاذ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 بچے ہیں جو عورت نے لا کر کے پیش کیے ہیں، ماں نے پیش کیے ہیں، اور عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دائیں بائیں ان کو کھڑا کیا ہے۔ اولاد ہو تو ایسی ہو۔ عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دائیں طرف کھڑا ہونے والا بچہ مجھے کہنے لگا چچا جان ہمارے نبی کا دشمن ابو جہل کون سا ہے؟ میں نے کہا بیٹا تمہارا کیا مطلب، تم کیا لوگے؟ تمہاری والدہ نے تمہیں بھیج دیا ہے، کوئی کافر آ کر تمہارے گلے کاٹ دے گا، شہید ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ صحابی کہتا ہے ادھر دائیں طرف والے نے آنکھ کا اشارہ کیا، ادھر بائیں طرف کھڑا ہونے والا بچہ تیار کھڑا تھا، میں نے انگلی کا اشارہ کیا، وہ سرکس گھوڑے پہ سوار ابو جہل آ رہا ہے۔ صحابی کہتے ہیں میرا دایاں بایاں پاسا خالی ہو گیا، بجلی کی طرف دونوں دوڑ گئے، اور حالت یہ بنی کہ قسم کھائی کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائی کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو، سنا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں نکالتا ہے، تم کیا چیز لے کر حملہ کرو گے، تمہارے پاس کیا چیز موجود ہے؟ کہنے لگے نہ تیغ و تلوار پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ ہے بس ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ تیغ و تلوار نہیں ہے، شہنشاہ کائنات کے فرمان پہ یقین کرنا ہمارا سہارا ہے، یہی ہتھیار ہے، یہی ساز و سامان ہے۔ عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری نظروں نے دیکھا ابو جہل کی دونوں ٹانگیں کاٹ دی، بچوں نے نیچے گرا لیا، اور صحابی کو آواز دی ہمیں گلا کاٹنے کا طریقہ نہیں آتا، جلدی آؤ اس کافر کا گلا کاٹو۔ صحابی نے آگے بڑھ کر اس کا گلا کاٹنا شروع کیا، تھا کافر، تھا بڑا بہادر، بزدل نہیں تھا، ڈلا ملا نہیں تھا، کہنے لگا ذرا نیچے سے گردن کاٹنا، جب سر رکھے جائیں گے تاکہ صاف معلوم دے کسی سردار کا سر ہے۔ صحابہ کرام کے بچوں نے ابو جہل کو کاٹ مارا، رمضان کا مہینہ تھا، جنگ بدر تھا، خداوند عالم نے 5000 فرشتے بھیج کر صحابہ کرام کی امداد کی۔ آج ہم ایمانداری، انہوں نے جنگ کیا، انہوں نے کافروں سے رمضان کا مہینہ منوایا، آج مسلمان رمضان کا مہینہ نہیں مانتے، سگریٹ پیتے پھرتے ہیں، کھلے بندوں چائے پیتے ہیں، بوتلیں ڈھکارتے پھرتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر اسلامی حکومت ہو ان کو کوڑے مارے جائے، ان کو پکڑ کر سزائیں دی جائیں جو رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتے ہیں، بے عزتی کرتے ہیں، اور رمضان کی توہین کرنے والوں، اللہ کے بھیجے ہوئے رمضان المبارک کی بے عزتی کرنے والوں، خدا کی قسم قبر میں وہ شدید عذاب بھگتنا پڑے گا جس کی انتہا کوئی نہیں۔ کیا خیال ہے کہ یوں ہی کام چل جائے گا؟ صحابہ کرام نے جنگ میں روزہ نہ چھوڑا، گھروں میں بیٹھی عورتیں چھوڑ دیتی ہیں، تجھے کیا معلوم ہے کل کس کو آئے گی اور کس کو نہیں؟ کیا معلوم کل کون؟ یاری والے پیر کا مسئلہ سنو، کتاب میں نہ ملے ذمہ داری سے کہتا ہوں، غنیت الطالبین کتاب اٹھا کر کے دیکھو، صفحہ 1059 سے لے کر 64 تک کو پڑھ کر کے دیکھو، علامہ فرماتے ہیں یاری والا پیر کہتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی لکھتے ہیں، محبوب سبحانی فرماتے ہیں جس آدمی نے، جس عورت نے جان بوجھ کر نماز قضا کر دی
فنکاحها باطل باطل باطل، فرماتے ہیں نکاح اس کا ٹوٹ گیا، اولادها حرام، اولاد حرام کی پیدا ہو رہی ہے۔ ہاں بڑے پیر کا نام لینا سوکھا، مسئلہ مننا بڑا اوکھا ہے۔ تجھے کیا معلوم کہ علامہ صاحب کا کیا مذہب ہے، کیا مسلک ہے، کیا طریقہ کار ہے؟ میں جانا ابھی نہیں تو عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امتی نے حضور کی آل میں سے ہونے والے شیخ عبد القادر جیلانی لکھتے ہیں، فرمایا بے نماز مرد عورت جب مر جائے، لکھ لو دل پہ، بے نماز عورت مرد جب مر جائے، اذا ماتا جب مر جائے، لا یغسل لہ، اسے غسل دینے کی کوئی ضرورت نہیں، ولا یکفن لہ، اسے کفن پہنانے کی کوئی ضرورت نہیں، ولا یدفن لہ فی مقابر المسلمین، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں، اس کی وجہ سے دوسرے مردوں پہ خدا کا غضب نہ آ پڑے۔ پرواہ نہیں کرتا آج مردوں، چلاکی مارتے ہیں کہ ہم نے روزے نہیں رکھے، ہم نے نماز نہیں پڑھی، آؤ ہمارا مقابلہ کرو، ہمارا کیا بگڑ لے گا کوئی، ہمارا کیا نقصان کرے گا کوئی، ہمیں کون پھانسی لگا دے گا؟ میں کہتا ہوں خدا جس دن پھانسی لگائے گا نہ تیری ماں چھڑا سکے گی، نہ تیرا باپ چھڑا سکے گا، نہ تیرا کارخانہ چھڑا سکے گا، نہ تیری فیکٹری چھڑا سکے گی، نہ تیری دکان چھڑا سکے گی، نہ تیرا زمیندار چھڑا سکے گا، نہ تیرا خاندان چھڑا سکے گا۔ جب خدا کا غضب آئے گا کوئی نہیں تجھے بچا سکے گا۔ اسلام کو مذاق نہ بناؤ، رمضان میں رشوت لے رہے ہو، اللہ پاک دیکھ رہا ہے، اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں، حرام لپیٹ رہے ہو۔ تاجروں دکانداروں جو رمضان مبارک میں دھوکہ کر رہا ہے، فریب کر رہا ہے، اور تم نے گاہک کو تو دھوکہ دے دیا، خدا کو دھوکہ کیسے دو گے؟ اپنے خیال میں کمائی کر رہے ہو، نہیں، بربادی ہو رہی ہے، بربادی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو آدمی رمضان کا ادب نہیں کرتا، احترام نہیں کرتا، چاہے وہ روزہ بھی کیوں نہیں رکھتا ہے، فرمایا وجود بھوکا مرنے کے اسے کچھ حاصل نہیں، کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی۔ روزہ بھی رکھتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، عورتوں کو بھی تارتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، بدماشی کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے، حرام خوری کرتا ہے۔ اسلام تو نافذ 4 دن میں ہو سکتا ہے اگر ہم مسلمان بن جائے۔ جنازے تو جنازے رہے، یہاں تو قرآن مجید کی والی بات ہوتی ہے، ملا اس طرف بیٹھ جاتا ہے، مرنے والے کا بھائی یا کوئی وارث اس طرف بیٹھ جاتا ہے، قرآن مجید کے اوپر 5 روپے رکھ کر ادھر سے ادھر پھیر دیا، ادھر سے ادھر پھیر دیا، نمازوں کا ہدیہ پیش کرتا ہوں، روزوں کا ہدیہ پیش کریں گے ہیں، جوتے کی قیمت 150 روپیہ، ساری عمر کی نمازوں کی قیمت 5 روپے، بخشنے والا ملا کا ٹائم جاؤ میں معاف کیتے، اور ملا جی پہلے اپنی تو خیر منا، سود 100 روپے میں نہیں بنتا، ساری عمر کی نمازیں 5 روپے میں معاف ہوگی۔ کھڑے کھڑے مسئلے سن جاؤ، خدا کی قسم اگر عمل کرو گے قاری حنیف کو قبروں میں دعائیں دو گے، کوئی کسی کا لحاظ نہیں، قبر آئے گی، حشر آئے گی، پرسرات آئے گی، موت کا تمہیں ذائقہ چکھنا ہوگا۔ یہ منہ جس سے رات دن بھونکتا ہے، خدا کی قسم جب یہ پھٹے گا دوسرا آدمی بند کرے گا، یہ آنکھیں دوسرا آدمی بند کرے گا، یہ تیرے پیر دوسرا آدمی ایک جگہ اکٹھے کرے گا، تو اتنا مجبور ہو جائے گا، اور حالت تیری یہ بنے گی کہ چور ہے جسم اتنا کرم کیجیو، چور ہے جسم اتنا کرم کیجیو، غسل آہستہ آہستہ سے دیجیو، اور میرے کپڑے اتارو سنبھال کے۔ موت آئی، فرشتے نظر آ جاتے ہیں، کوئی توبہ کی گنجائش نہیں، کوئی توبہ قبول نہیں، اسی لیے عورت کہتی ہے پیچھے جاتی ہوں ماں باپ لا مجھ سے مل، پیچھے جاتی ہوں ماں باپ لا مجھ سے مل، یعنی آیا فرشتہ دہلتا ہے دل، میں تو جاتی ہوں پروردگار کے
ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑا بد نصیب ہے وہ آدمی، بڑا بدبخت ہے وہ آدمی، بڑا محروم ہے وہ آدمی جس کی زندگی میں رمضان آئے اور اس کی بخشش نہ ہو۔ قدر کر دن کی، قدر کر رات کی، قدر کر صبح کی، قدر کر شام کی، ایک ایک لفظ پہ جو اگر مل رہا ہے، ایک ایک رکعت پہ جو اگر مل رہا ہے، خدا کی قسم تمہیں قیامت میں پتا چلے گا کہ اللہ پاک ہم پر کتنا بڑا مہربان تھا۔